اور کفار چونکہ تجارت کی غرض سے مکہ سے شام جایا کرتے تھے. جب شام سے واپس آتے تھے تو دو راستے تھے، ایک تو تھا سمندر کا راستہ اور ایک تو تھا مدینے کا راستہ، مدینے سے گزر کے جاتے تھے. اب ابو سفیان جو تھا یہ اس وقت تجارت کا مال لے کر ساز و سامان کے ساتھ قافلے کے ساتھ واپس آ رہا تھا شام سے تجارت کرتے ہوئے. جب واپس آ رہا تھا تو اسے خبر ملی کہ کہیں مسلمان جو ہے وہ مدینہ کی طرف سے جاؤں گا تو حملہ نہ کر دیں. اسی ڈر کی بنیاد پر اس نے قاصد کو بھیجا مکے، پیسہ دے کر بھیجا اور بتایا کہ مسلمانوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، لہٰذا تم جنگ کی تیاری کرو. ادھر کفار مکہ جنگ کی تیاری کرنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بدر کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں. اتنے میں تیاری کر کے اپنے لشکر کو اکٹھا کر کے 1000 کی فوج لے کر، اتنے میں ابو سفیان جب مکہ پہنچ جاتا ہے. اب مکہ پہنچ جاتا ہے تو اس نے کہا کہ چونکہ فوج تو پہنچ چکی ہے اور مسلمانوں نے ابھی حملہ نہیں کیا، لہذا تم پھر بھی جنگ کی تیاری کرو. وہ اس لیے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو دین اسلام کو پھیلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے. کافر جو تھے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، اس وقت اسلام کو پھیلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے حملے کی تیاری شروع کر دی. اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچ جاتی ہے کہ کفار جنگ کے لیے تیار ہو چکے ہیں. اتنے میں اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرما دیتا ہے. قرآن کی آیت میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ کر لیا تھا دو لشکروں میں سے ایک لشکر کو تمہیں جو ہے وہ فتح نصیب ہوگی. پہلا لشکر جو تھا وہ ابو سفیان کا تھا، جس کی تعداد بھی کم تھی اور اس کے پاس جنگ کی تیاری کرنے کے لیے سامان بھی موجود نہیں تھا. جب یہ بات سامنے رکھی اور دوسری طرف وہ جو بدر پر پہنچے ہوئے کفار تھے وہ تھے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا دونوں میں سے ایک کو تمہیں اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا. اب مسلمان جو تھے وہ سمجھتے تھے تعداد میں ہم تھوڑے ہیں تو لہٰذا ہمیں کس سے لڑنا چاہیے؟ جو اگلے والی جو لشکر ہے وہ بھی تعداد میں تھوڑے ہیں، جو لڑ نہیں سکتے، ابو سفیان کا جو قافلہ ہے اس کے ساتھ ہم لڑیں گے. مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی. جب یہ خواہش پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ کچھ اور تھا، اللہ تعالیٰ کی منشا کچھ اور تھی. اللہ تعالیٰ حق کو باطل سے الگ کرنا چاہتا تھا. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو، اپنے حق کو واضح کرنا چاہتا تھا اپنے کلام کے ذریعے سے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو یہ ارادہ رکھتے تھے کہ جو غیر مسلح افواج تمہارے سامنے ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے تم اس کے ساتھ لڑ لو، لیکن اللہ کی منشا یہ ہے کہ تم تعداد میں کم بھی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے. اور جب اللہ کی مدد اترتی ہے تو پھر کفار چاہے وہ ہزاروں میں ہوں لاکھوں میں ہوں وہ کبھی بھی نہیں جیتیں گے، کیونکہ اللہ کی مدد آ چکی ہے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، مقصد یہ ہے کہ کافروں کی جڑ کو کاٹ دیا جائے. غزوہ بدر یہ وہ پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا کافروں کی جڑ کو کاٹنے کے لیے. اب رات ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے ہیں سب کو کہ جنگ کی تیاری کرو. اب مسلمانوں کے دل میں یہ بات ہے کہ اب ہم تعداد میں تھوڑے ہیں اور ادھر جو ہے تعداد زیادہ ہے. اب یہ دونوں بس ذہن میں کشمکش چل رہی ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا اور ان سے فرمایا کہ تمہاری رائے کیا ہے، کیا کہتے ہو جنگ بدر کے حوالے سے. اب مہاجرین کون ہیں؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں، وہ ان کا ایمان شروع سے مضبوط، ساتھ رہنے والے. اب ایک طرف وہ انصار ہیں جو مدینہ میں رہتے تھے. حضور بار بار سوال کریں کہ کیا خیال ہے، کیا کہتے ہو. اب مہاجرین چپ کر کے خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں. اتنے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انصاری صحابی تھے، یہ سمجھ جاتے ہیں کہ حضور کا اشارہ ہماری طرف ہی ہے اور حضور ہم سے رائے لینا چاہ رہے ہیں، پوچھنا، سوال یہ فرما رہے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. اب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بار بار جو آپ سوال فرما رہے ہیں کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف تو نہیں؟ صحابی رسول تھے، سمجھ گئے.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں میرا اشارہ انصار کی طرف ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ پر ایمان لے کر آئے, ہم نے آپ کی نبوت کی گواہی دی, اللہ پر ایمان لے کر آئے, تو آپ ہمیں حکم دیں تو ہم دریا پر گھوڑے دوڑانے کے لیے تیار ہیں, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے اس بات کو سن کر, تبسم فرمایا. اور ایک اور صحابی رسول حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا تاریخی جملہ تھا اور یہ وفائے صحابہ میں سے ہے کہ جانشاری کا عالم کیا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ قوم نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی, کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات دے دی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف چلو. آپ بیت المقدس کی سرزمین پر جاتے ہیں, 6 لاکھ کا لشکر ساتھ ہوتا ہے. اب اس بیت المقدس پر عمالقہ کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ بڑے جنگجو تھے, ان کے ساتھ آپ کی لڑائی تھی, جنگ تھی. اب وہ کیا ہوتا ہے, ان کی قوم کیا کہتی ہے, وہ کہتی ہے قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا. اب وہ قوم کیا سوال کرتی ہے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یار 6 لاکھ کا لشکر ہے, ہم نے جنگ کرنی ہے ان کے ساتھ اور بیت المقدس میں جانا ہے. قوم کہتی ہے اے موسیٰ ہم ہرگز اس جگہ میں داخل نہیں ہوں گے, داخل اس لیے نہیں ہوں گے, کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک فاذهب انت وربک, آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے اور جا کر ان سے لڑائی کرے, ہم ادھر بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ تاریخی جملے تھے. حضرت مقداد بن اسود نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جو آپ کو کہہ دے فذهب انت وربک فقاتلا, کہ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے اور مشرکین سے کفار سے جا کر جنگ کرے, بلکہ ہم تو آپ کے ساتھ ساتھ جائیں گے, آپ جدھر بولیں گے جہاں بولیں گے ہم ادھر جائیں گے اور کفار کے خلاف جنگ کریں گے. وہ آپ کے آگے سے آ جائیں ہم آگے جا کر لڑیں گے, آپ کے پیچھے سے آ جائیں ہم پیچھے جا کر لڑیں گے, آپ کے دائیں سے آ جائیں بائیں جانب سے آ جائیں, آپ جس طرف بھی کہیں گے ہم اس طرف دوڑ پڑیں گے. تو پھر جب ایسا جذبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رات کا وقت تھا, مسلمانوں کی طرف جو ہے وہ گرد و غبار والی زمین آ گئی اور جو کفار کی طرف تھی وہ کنواں تھا اور مٹی والی زمین جو آ گئی. اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اونگ طاری کر دیتا ہے. اونگ کب آتی ہے, یہ سکون کب ملتا ہے, جب انسان ٹینشن میں ہو, ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر اونگ طاری کر دی, اور جب بیدار فرمانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائی. اور بارش نازل بھی ایسی ہوئی کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کفار کی طرف وہی بارش برسی اور مسلمانوں کی طرف بھی وہی بارش برسی. وہ بارش کفار کے لیے کیچڑ ثابت ہوئی, مسلمانوں کے لیے پکی زمین ثابت ہوئی, پکی زمین ہو جاتی ہے. اب وہ کیچڑ میں ہیں کفار اور ان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے, ادھر مسلمان ہوتے ہیں بیدار ہو جاتے ہیں, ایک جذبہ مل جاتا ہے. اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. اچھا مدد کیا ہوگی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے جو مومنین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو 1000 لشکر فرشتوں کا بھیجے گا اور مدد فرمائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے جب فرشتے بھیجے تو فرشتوں کو بھی وحی فرمائی, اور وحی کیا فرمائی, اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم, فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں ثابت قدم رہنا ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں. اب میں جس طرف آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فرشتوں سے اذ یوحی ربک, جب آپ کے رب نے وحی فرمائی الی الملائکۃ, فرشتوں کی طرف, انی معکم, میں تمہارے ساتھ ہوں بے شک, فثبتوا الذین آمنوا, تم ثابت قدم رہنا ایمان والوں کے ساتھ. اچھا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, اللہ تعالیٰ نے اسی دوران کافروں کے دل پر مسلمانوں کا رعب ڈال دیا. اب میں جو سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ایک فرشتے کی طاقت کتنی ہوتی ہے اندازہ کیجئے گا. جبرائیل امی فرشتوں کا سردار ہے, 600 پروں کی طاقت ہے,
ایک پر کی یہ طاقت ہے کہ اگر زمین پر مار دے زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، ایک پر کی طاقت۔ اب اللہ تعالیٰ نے 1000 کا لشکر بھیجا، اس کے بعد پے در پے 3000 کا لشکر بھیجا، اس کے بعد تعداد فرشتوں کی 5000 تک پہنچ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب سے وعدہ تھا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی مدد بھی بھیج سکتا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن فرماتا، سارے کے سارے کافر مر جاتے، فرشتوں کے بھیجنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ پہلا سوال۔ اور اس کی بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، اپنی نوری مخلوق سے، اپنے نیک بندوں سے مسلمانوں کی مدد فرما کر یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو مدد فرشتے کر رہے ہیں حقیقت میں یہ اللہ کی ہی مدد ہے۔ تو اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کی مخلوق جب کسی کی مدد کرتی ہے تو یہ اس کی اپنی ذاتی مدد نہیں ہوتی بلکہ اللہ ہی کی طرف سے مدد ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ اچھا، اب جو فرشتے بھیجے، اب کثرت تعداد بتانا کہ مسلمانوں تم یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری تعداد 313 ہے، یہ نہ سوچو، اور سامنے 1000 کا لشکر ہے، تمہیں تعداد دیکھنی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج رہا ہے۔ اس لیے اے حبیب، آپ جس تعداد پر راضی ہو جائیں گے، آپ جس طرح سے فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح سے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ 1000 کا لشکر، اب مومنوں کے اطمینان ہو گیا۔ اسی اطمینان کو مزید پختگی بخشنے کے لیے، مضبوطی بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3000 کا لشکر بھیج دیا۔ پھر مزید پختگی بھیجنے کے لیے، پختگی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں سے مدد فرمائی۔ اب یہ کثرت تعداد یہ بتاتی ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ جس تعداد پر راضی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ بھی وہی تعداد آپ کے لیے مقرر فرما دے گا۔ حیرت کی بات ہے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میدان بدر تھا کہ ہم اپنی تلوار کو ابھی ہوا میں اٹھاتے تھے کہ کافر کی گردن اس کے جسم سے پہلے جدا ہو جاتی تھی، ہیزوم کی آوازیں آتی تھیں، اور یہ جبرائیل امی تیسرے آسمان سے آئے تھے، تیسرے آسمان سے مدد آئی تھی، اور پھر عرض ہوتی ہے کہ آگے بڑھو، آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار ٹوٹ جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام درخت کی ٹہنی کو اکھاڑتے ہیں، تھما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکڑی کو فرمائیں کہ تو تلوار بن جا، وہ تیز دھار تلوار بن جائے۔ حضرت عکاشہ فرماتے ہیں کہ ابھی تلوار صرف ٹچ ہوتی تھی، تلوار صرف ابھی ٹچ ہوتی تھی، کافر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ تو یہ کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار تھا کہ آپ لکڑی کو فرما دیں تلوار بن جا، وہ تلوار بن جاتی تھی۔ اگر میں اس سے آگے بڑھوں، رات کو جب مشورہ ہو رہا ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جنگ کی تیاری کے حوالے سے مشورہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے۔ اچھا، اس حدیث پاک کو صحیح مسلم نے روایت کیا گیا، صحیح مسلم میں کتاب الجہاد کے باب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَيَضَعْ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ، زمین پر ہاتھ مار کر لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ فلاں کافر کی قتل ہونے کی جگہ ہے، یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے۔ وَهَا هُنَا قَالَ فَمَا مَاتَ أَحَدُهُمْ حَتَّى مَوْضِعًا يَدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ پر انگلی رکھی، جس جگہ پر آپ نے لکیر مبارک کھینچی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہم نے جس کافر کو دیکھا ایک لکیر اور ایک انگلی اور ایک انچ کے برابر بھی آگے اور پیچھے نہیں تھا، جدھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لکیر کھینچ دی تھی، کافر اسی جگہ پر کٹ کر گرا ہوا ہم نے دیکھا تھا۔ تو یہ کون
کب کہاں کیسے مرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی خبر عطا فرما دی۔ کیوں کہ یہ وہ نبی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جو ہے وہ نوازا ہے۔ یہ وہ علم تھا کہ جو اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا گیا کہ پہلے ہی آپ نے خبر عطا فرما دی کہ کون کافر جو ہے وہ کہاں پر مرے گا۔ اچھا، جب یہ جنگ بدر کا سارا واقعہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس سارے کفار کو جمع کرتے ہیں۔ اس میں سے ابو جہل، عتبہ و شیبہ یہ کفار کے سردار ہیں، کفار مکہ کے یہ سردار تھے، یہ سارے کے سارے اس میں قتل ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو اٹھا کر یہ بدر کے کنویں پر پھینک دو۔ ان کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کنویں کے قریب ہوئے اور فرمایا یا فلان ابن فلان، اے فلان بن فلان کافر، حل وجدتم ما وعدکم اللہ ورسولہ، کیا تم نے اپنے رب کے اور اس کے رسول کے وعدے کو پا لیا ہے؟ اب یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جیت آپ کی ہوگی، فتح آپ کی ہوگی، اور ابو جہل جو تھا جب کعبے سے نکل رہا تھا تو کعبے کا غلاف پکڑ کر اس نے دعا کی تھی۔ اس نے کہا اے اللہ، جو حق پر ہے فتح اسے نصیب فرمانا، جو حق پر ہوگا اسے فتح نصیب فرمانا، اور جو جھوٹا ہوگا اسے ذلیل و رسوا کر دینا۔ یہ ابو جہل نے دعا کی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کنویں پر جہاں پر ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی ان سے یہ فرمایا کہ کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو پا لیا ہے؟ انی وجدت وعد اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیونکہ میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو پا لیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پاس کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، یہ تو مر چکے ہیں، یہ تو مردہ ہیں، آپ ان سے جو ہے وہ خطاب فرما رہے ہیں۔ اب اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مدارج النبوت کی یہ روایت پیش کر رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما انتم بما اسمع لما اقول منہم غیر انہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی میں ان سے کہہ رہا ہوں یہ لوگ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، یہ لوگ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ لا یستطیعون ان یردوا علی شیئا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو طاقت نہیں دی گئی کہ یہ جواب دے سکیں، ان کو طاقت نہیں دی گئی کہ یہ جواب دے سکیں۔ تو ایک مردے کی یہ حالت ہے کہ وہ سنتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے۔ اور پھر یہ کافر کی بات ہو رہی ہے، اور پھر مومن کے بارے میں ارشاد فرمایا انہو قرع نعالہم، انہو یسمع قرع نعالہم، کہ جب تم اپنے مردوں کو دفنا کر چلے جاتے ہو نا تو پھر یہ مردے تمہارے گزرنے کی جو آہٹ ہوتی ہے، زمین پر جو لگتی ہے آہٹ، وہ قبر میں سنتے ہیں۔ یہ سماعت موتیٰ کے حوالے سے یہاں پر میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ عام مومن کی بات ہے، پھر نبیوں کے سردار کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ نبیوں کے سردار کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ تو پھر اب یہ بات چل رہی ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا، یہ عام کافر کی بات ہو رہی تھی جو کہ سن رہا تھا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہمارے لیے کیا حکم ہے، فرمایا کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو تم کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، تم پر سلامتی ہو اے قبر والو، یغفر اللہ لنا، اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائے، ولکم، اور ہماری بخشش فرمائے، انتم سلفنا ونحن بالعصر، تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ تو یہ ہم وہاں پر جا کر کن کو سناتے ہیں؟ مردوں کو سناتے ہیں۔ دوسری روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قبر میں کافر کو عذاب ہوتا ہے تو اس کے عذاب کی جو چیخیں ہیں جنات اور انسان کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو پردہ حائل کیا ہے، یہ انسانوں اور جنوں کے درمیان یہ پردہ ہے، اور قبر والوں کے درمیان یہ پردہ ہے۔ باقی ہر مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ قبر والوں کی آوازوں کو سنتی ہے۔ تو پھر یہ سننا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، بلکہ یہ عام بندوں سے زیادہ سنا کرتے ہیں۔ دوستان محترم، یہ سارا کا سارا یہ جو واقعہ ہے جنگ بدر کا، ہم یہ دیکھتے ہیں تعداد بھی تھوڑی ہے اور پھر ایمان میں مضبوطی ہے۔
آج کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تعداد بھی دے دی ہے، اسلحہ بھی عطا فرما دیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ہم ایمان میں کمزور ہو چکے ہیں۔ آج غزہ میں، فلسطین میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، وہ یہودی وہ کس طرح سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو کاٹ رہے ہیں، بلاسٹ کر رہے ہیں، ان کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہماری غیرت ایمانی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ مصر کے مفتیان کرام نے فتویٰ جاری کیا ہے اس بات پر کہ جو بندے طاقت رکھنے کے باوجود غزہ کے اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہے، قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ جب تمہارے مسلمان بھائی مشکل میں تھے تم نے ان کی مدد کیوں نہیں کی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی اس حوالے سے حفاظت کرے۔ وہ وقت دور نہیں کہ یہ یہودی ہمارے آج غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، ان کا اصل مقصد مدینہ کی طرف حملہ کرنا ہے، ان کا اصل مقصد پوری مسلم کمیونٹی کو ختم اور تباہ و برباد کرنا ہے۔ دوستان محترم، آج دعا یہ کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، اس کی ہمیں بڑی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تعداد میں تھوڑے تھے، 313 تھے، ایمان میں کامل تھے۔ آج ہم تعداد میں مکمل ہیں، تعداد کروڑوں میں، اربوں میں، کھربوں تک جا پہنچی ہے، مگر ایمان میں کمزوری ہے۔ ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے، ایٹمی طاقت موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن ایمان میں کمزور ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، مولانا حفیظ جلندری کا بڑا خوب شعر انہوں نے کہا ہے کہ فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے اب تک، فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 ذریں 8 شمشیریں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 ذریں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ دوستان محترم، یہ وہ عظیم معرکہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ حق کو واضح کر کے دکھانا چاہتا ہے اور باطل کو اس کی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکنا چاہتا ہے۔ آج جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اتنے فرشتوں سے مدد فرمائے گا، تو پھر مشکل نہیں، دور نہیں کہ جب ایمان میں ہم اس طرح کامل ہو جائیں گے، ہمارے اندر غیرت ایمانی بیدار ہو جائے گی اور ہم نکل پڑیں گے۔ جب نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی۔ پھر دیکھیے گا ان یہودیوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے جب وحی نازل فرمائی تو فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب کافروں کی اور یہ ظالموں کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا، تو ان پر اللہ تعالیٰ ایسی سختیاں ڈالتا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ فرشتے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی پیٹھ پر کوڑے مارتے ہیں اور فرماتے ہیں آج تم خود اپنی جانوں کو اپنے اندر سے نکالو، جان پھنسا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اپنے اندر سے اپنی جان کو خود نکالو۔ یہ وہ عذاب کی دردناک وہ تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اگر غزوہ بدر کا ہم واقعہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ اب یہ فرشتے جو تھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ اب فرشتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ بات سوچنے والی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل بیان فرماتے ہیں، لیکن کیا تھا کہ جنگ کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج تسبیح و تحلیل کے لیے نہیں، بلکہ آج تمہارے مقصد کو ہم تھوڑا تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہاد کے لیے بھیجتا ہے، اور کس چیز نے یہ دکھایا ہم سب کو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل کر رہے تھے بیٹھ کر،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کھڑے ہو جاؤ اور زمین پر جا کر مسلمانوں کی مدد کرو۔ تو پتہ ہی چلا کہ جب بھی مسلمان کافروں کے مقابلے میں نکلیں گے، ایمان اور صبر و استقامت ان کے ساتھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ مالی صورت میں ہو، جانی صورت میں ہو، ان کی کسی بھی حوالے سے جو شخص بھی، جو کمیونٹی بھی، جو آرگنائزیشن میں جس حد تک جا سکتی ہے ان کو مدد کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔